اللہ الرحمن الرحیم ولم يعد بعودها إلى القلة فلو صلى فرضا ظاهرا فائتة ولو ذكرا فصار فرضه موقوفا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی ترتیب کا مسئلہ چل رہا ہے. بندے کی نمازیں زیادہ رہ گئی تھی، پڑھتے پڑھتے ایک دو پر پہنچ گیا اور نہیں لوٹے گی ترتیب فوائد کے لوٹنے کے ساتھ قلت کی طرف، تو ترتیب واپس الال قلت بائیں طور کہ تھیں اس پر صلوات فائتہ، پس قضا کیا اس نے ان کے بعض کو، حتیٰ کہ قلیل رہ گئی وہ جو باقی ہیں، تو نہیں لوٹے گی ترتیب ما باقیہ میں. فرض کرو ساریاں پڑھ لیاں تے زور صبح دی تے زور دی رہ گئی، تو ہن ایک قضا کرن لگے ترتیب نہیں بھی پہلے صبح تے پھر زور. جی اس لیے کہ ساکت نہیں احتمال رکھتا لوٹنے کا. اور حضرت ابو حفص کبیر رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی اختیار ہے شمس الائمہ اور فخر الاسلام کا، کہ ترتیب ہن واپس نہیں آ سکتی. بعض نے کہا ہے کہ لوٹ آئے گی ترتیب لوٹ آئے گی. مسئلہ فلو صلی، پس اگر پڑھی اس نے فرض کا فجر، مثلاً فجر پڑھی، یاد کرنے والا تھا فائتہ کو، اگرچہ وہ فائتہ وطری کیوں نہ ہوں، تو فاسد ہو جائیں گے اس کے یہ صبح کے فرض موقوف. نسیان ہے نا، نسیان، تو پھر تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، ترتیب ختم. یاد رکھتے ہوئے پچھلی ہے صاحب ترتیب، پچھلی یاد ہے تو اس کو نہیں پڑھ رہا، اگلی پڑھ رہا ہے، تو یہ فاسد ہے، اس کے فرض فاسد ہیں. فساد موقوف، موقوف یعنی فساد موقوف ہے عند ابی حنیفہ. جی، اور عندہما فاسد ہوگی، فساد پکا، ان ٹھیک کو نہیں ہونا، مڑ کے قضا کرنیاں پینیاں نہیں. جی یعنی موقوفاً، یعنی اگر پڑھی اس نے اثر مثلاً یاد کرتے ہوئے یہ بات کہ نہیں پڑھی اس نے ظہر. جی اثر پڑھی ہے تو انہوں یاد ہے کہ اج دی ظہر تے ہے کون، جی نہیں پھر تو رولا مکیا نا. نہیں پڑھی ظہر تو فاسد ہو جائے گی اثر اس کی. مثلاً یاد کرنے والا اس بات کو کہ نہیں پڑھی اس نے ظہر، تو فاسد ہو جائے گی اس کی اثر. سنیں کدوں؟ اگر نہ ہو اثر آخر وقت میں. اگر آخر وقت پڑھے نا جی، وقت دیکھے وقت ہو جاتے، پھر بھی ترتیب ختم ہو جاتی، تو نماز ٹھیک ہو جاتی، ترتیب ختم ہو گئی. کل پڑھیاں نے تین صورتاں. اور عبرت اصل وقت کے لیے ہے، عندہما شیخین کے نزدیک اصل وقت، اور امام محمد رحمہ اللہ کے لیے وقت مستحب کی کے لیے عبرت ہے. مثلاً حتیٰ کہ اگر شروع ہوا عصر میں اور وہ بھولنے والا تھا ظہر کو، پھر یاد آ گئی ظہر وقت کے اندر، جی تے اجے انہیں اثر پوری نہیں سی کیتی، بچ یاد آ گئی ہے، کیونکہ بعد وچ یاد آوے تے ترتیب ختم. تو یاد آ گئی ایسے وقت میں کہ اگر مشغول ہو زور کے ساتھ
تو واقع ہو جائے گی اثر کس میں؟ تو خط توڑ دے اثر کو عندہما، شیخین کے نزدیک کیا کرے؟ ختم کر دے، اور پڑھے ظہر پھر پڑھے اثر، چونکہ اصل وقت اب موجود ہے نا سورج ڈوبنے تک، اور عند محمد رحمہ اللہ گزرے اثر میں، پھر ترتیب ہو گئی ختم، پھر پڑھے ظہر غروب شمس کے بعد۔ اچھا جی، ہے جڑا فساد موقوف، پس جب فاسد ہو گیا فریضہ، کیڑی جڑی اثر پڑھی ہے، زور یاد ہے تے اثر پڑھ دیتی ہے، تے کی ہو گیا؟ فریضہ فاسد ہو گیا، نہیں باطل ہوگی، اصل صلات شیخین کے نزدیک نفل ہو جائیں گے، اور عندہ محمد اصل صلات ہی باطل ہے، فرض کو نہیں ہوئے، جیسا کہ ذکر کیا ہمارے عامہ مشائخ نے یہ اختلاف، بعض نے اختلاف اور طرح بیان کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں خلاف ان کے درمیان بائیں طور کہ نہیں باطل ہوگی اصل صلات، پھر اثر فاسد ہوگی، فساد موقوف کی اتیان کریں، اثر فاسد ہوئے گی۔ یہ مسئلہ کے 2-3 باری پڑھے ہیں بھی ایویں مغرب پڑھی تے پچھلی زور اثر نہیں دہرائی، پھر صبح پڑھی پچھلیاں کو نہیں دہرائیاں، اگلے دن دی زور پڑھی پچھلیاں کو نہیں دہرائیاں، تو حتیٰ کہ اگر پڑھی اس نے بعد اس کے 6 نمازیں یا اکثر، اثر پڑھی، اثر، مغرب، عشاء، صبح، زور، کل پھر اثر، اچھیویں ہوگی تو پیچھے دہرائیاں کوئی نہیں، اور نہیں اعادہ کیا اس نے ظہر کا، سمجھائیے، تو کیا کرے؟ عاد الکل، اور نہیں اعادہ کیا اس نے کس کا؟ تو لوٹ جائیں گی کل جائزن، او جڑے موقوف سے نا فساد او ختم ہو گئے، ایک کل تو اثر تو لے کے ہن اثر تک 6 نمازیں ٹھیک ہو گئی نے، زور ذمے کھڑی ہے تو صاحب ترتیب مک گئے، اے چوتھی صورت آگے صاحب ترتیب دے ختم ہونے دی کہ نہیں آئی، اے چوتھی صورت آگئی جی، اور عندہما فاسد ہو گیا فساد بات لا جواز لہو بحال، سنیں لہذا یہ ساریاں کی نے یا جڑیاں 6 نے زور تو ذمہ کھڑی ہے 6، یہ فساد کیڑا ہے تو کی مطلب ہے کی کرے ہوئے، انہاں دی 6 دی بھی قضا کرنی ہے، زور دی بھی کرنی ہے تے یہ کو نہیں ہوئی ہے، امام صاحب دے نزدیک ہونے بحال ہو گئی ہیں، صاحبین دے نزدیک یہ کوئی نہیں، امام محمد صاحب کہتے نفل بھی نہیں ہوئے، لیکن اندہ بھی یوسف بھی نفل ہو گئے ہیں جی، تو دوبارہ پڑھے ساریاں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں فاسد ہوتی، بالکل ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، قول ولا ہو وطرن، یعنی اگرچہ ہو وہ متروک کون، وطر یاد نے تو صبح پڑھ دیتی ہے، پھر زور پڑھی اثر میں کل تک صبح تک چلا گیا جی، بس اسی طرح ہے عندہ کہ امام صاحب کے نزدیک یہ 6 موقوف نے، یہ نہیں دہرائیاں تو پھر کی ہو گیا، 6 ہو گئیاں تو صاحب ترتیب ختم، تو وطر سر تے کھڑے، خلاف ہے واسطے صاحبین کے، کیونکہ ان کے نزدیک وطر کیا ہے؟ تو سنت اور فرضوں کے درمیان ترتیب نہیں ہوتی، سنت اور نہیں سمجھا بے اے انہوں نے نزدیک سنت نے، لہذا وطر اگر یاد نے صبح پڑھیے تو موقوف کوئی نہیں، بلکہ ٹھیک ہے صاحب ترتیب ہے وے، سنیں امام صاحب دے نزدیک وطران دی وجہ تو بھی صاحب ترتیب ہونا ختم ہو جاندہ ہے جی۔ اچھا جی، اور نہیں لوٹے گی ترتیب،
فوائد کے لوٹنے کے ساتھ قلت کی طرف مسئلہ پس اگر پڑھے اس نے فرض یاد کرتے ہوئے فائتہ کو اگرچہ وطر ہوں تو فاسد ہو جائیں گے فرض اس کے موقوف. آگے پڑھو بھائی. باب سجود السهو يجب بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بسم الله ترك الواجب وإن تكرر وصحب الإمام إلا بسهوه فإن سهى عن الجلوس الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا وسجد للسهو وإن سهى عن الآخر عاد ما لم يسجد وسجد للسهو فإن سجد بطل فرضه برفعه فصارت نفلا فيكون سادسة. وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم وإن سجد للخامسة ضم فرضه وضم سادسة لتصير ركعتان نفلا وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التتبع لم يبني شفعا آخر عليه ولو سلم ساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا وسجد للسهو وإن سلم للقطع وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف. چلو ان کو پڑھ لو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سجود صاحب کا. باب صاحب کا یہ من قبیل اضافت غلطی جے من قبیل اضافت المسبب الی سبب. صاحب سبب ہے تے سجدہ مسبب ہے. سجدہ نہیں سبب صاحب دا. دو سجدے دی وجہ تو بھولنا ہے یا اس واسطے غلطی جے جی. من قبیل اضافت المسبب الی السبب. آپ یہ ملا مسکین دے وچ یہ بھی لکھیا جی اے غلطی اتنے بھی تنوں بھی نظر آ رہے جی جو تو کو لکھنا نے جی. اچھا جو قانون سنو. اور اصل یہ ہے کہ شہو مضاف الی سبب کس کے لیے اصل یہی ہوتا ہے. شریعت کے اندر چیزوں کی جو اضافت ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ سبب کی اضافت ہو نا مضاف الی سبب بنے کس کا مضاف کا جی. تو لہذا صاحب سبب ہے کس کا. اور پلنے دی وجہ تو سجدے نے سمجھ نہیں آتی پی ہوں پلن جیسا کہ خیار شرط خیار عیب سجدہ تلاوت یہ عیب شرط تلاوت یہ سبب ہیں ان کے لیے. اور یہ انج کیوں ہے اس لیے کہ اضافت ہوتی ہے کس کے لیے اور اکثر یہ بھی باقی بھی ہوندیاں نے یعنی مضاف مختص ہے کس کے ساتھ. اور اختصاص کا اقوا جو ہے نا فرد وہ ہے اثر کا اختصاص مؤثر کے ساتھ. اثر کا یعنی مسبب کا اختصاص اے مطلب ہے. اور جب کہ ہے سجود صاحب اس کی اصلاح کے لیے جو کیا ہو گیا تو لہٰذا یہ مشابہ ہو گیا قضاء کیونکہ جڑا فوت ہویا گویا بھی ان دی قضاء ہے نا اسی لیے پیچھے لائیں یہ باب قضاء الفوائد کے ہے وہ. اچھا جی ان سجدہ صاحب جی فی صحیح ہے واجب ہوتا ہے صحیح میں سجدہ صاحب سلام کے بعد 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. بھئی سجدہ صاحب ہے کیا بھئی قاعدہ کر کے نا تو پھر سلام ہے سلام پھر 2 سجدے پھر سلام یہ سارا کیے
سجدہ صاحب ہے یہ پورا سجدہ صاحب صرف 2 سجدے ہی سجدہ صاحب نہیں ہے، پورا کم جڑا ہے نا سجدہ صاحب ہے یہ پورا کم سجدہ صاحب ہے۔ ادھر ویخ لو شرح دھیان کر جو کوئی سمجھ آوے تھا جی۔ یاجب واجب ہے، یہ واجب کیوں ہے؟ با وجہ امر کے اس کے ساتھ کہ سجدہ صاف کرنے کا امر ہے، لے روایات ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امر ویخ سونے فرمایا من سہا فی الصلاۃ فلیسجد سجدتین، ایک ہی ہے ایک، اور اس لیے کہ سجدہ صاحب مشروع ہوا ہے نقصان کے جبر کے لیے، جبر میں نہیں پورا کرنا، نقصان کے، اور وہ تو جبر نقصان جو ہوتا ہے نا، نقصان ہو جائے عبادت میں تو اس کا پورا کرنا، اور وہ جبر نقصان واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ خون حج میں، بھی حج میں کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ قربانیاں دم دینے پڑتے ہیں۔ کیا دینے پڑتے ہیں؟ آگے کی عبارت غیرہ، مگر یہ کہ جب کہ لما کانا، ٹھیک ہے، مگر جب کہ ہے مال کے لیے دخل اس میں، کس میں؟ حج میں، تو ہوگا وہ کس کے ساتھ؟ کانا بالدماء، کانا بھی جبر نقصان جڑا ہے نا ہر شے دے مناسب ہونا ہے، تو چونکہ حج وچ جڑا ہے نا جی وہ پیسے نے، مال ہے، تو اس واسطے اتنے جبر نقصان بھی اندے نال ہی ہے، اور برخلاف نماز کے، اس لیے کہ جبر بھی نماز وچ پیسے نہیں دینے، سلام پڑھ کے 500 روپیہ دیو کسی غریب نو، نقصان ہوا جڑا وچ، اس لیے کہ جبر کی شان یہ ہے یہ کہ ہو جبر کسر کی جنس سے، جویں دی کسر لگی ہے نا نقصان ہے اوویں دا جبر ہونا چاہیے جی، بس۔ اچھا جی، اور قول شیخ کا او بعد السلام، اور قول شیخ کا سلام کے بعد، بھی سلام پھیر کے تو پھر کرنے نے، اور وہ ہمارے نزدیک ہے، وہ بھی پاویں غلطی جویں دی بھی ہوئی ہے نا، جس تے سجدہ صاف پیندا ہے سلام تو بعد کرنے نے سجدے، کی کرنے نے؟ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ اگر ہے صاحب نقصان کی وجہ سے تو سجدے کرے سلام سے، اس لیے کہ یہ جبر نقصان ہے، اور اگر ہو سجدہ صاحب زیادتی کی وجہ سے وچ کوئی اضافہ ہو گیا تو سجدہ صاحب لازم آ گیا تو سجدے کرے سلام کے، اس لیے کہ یہ ترغیم الشیطان ہے، شیطان دا نک مٹی چ رگڑنا ہے، اس واسطے یہ جڑا ہے نا یہ بعد وچ کرے۔ یہ کنا فرمایا؟ حکایت کی گئی ہے یہ بات کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے ہارون الرشید کے پاس امام مالک رحمہ اللہ تشریف لے آئے جی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لہو آپ کو کہا کہ کیا قول ہے آپ کا اس مسئلے میں، جی اگر بندہ سجدہ صاف کرنا ہو تو تسی کی فرماندے ہو، سلام تو پہلوں کے بعد؟ تو آپ نے جواب دیا اپنے مذہب کے مطابق، آپ نے تو فرمایا امام مالک رحمہ اللہ کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ کیا قول ہے آپ کا اگر واقعہ ہو صاحب زیادتی میں اور نقصان جمیعن میں، چونکہ سجدہ صاحب تو ایک باری کرنا ہے، سارے دا اتفاق کہ جنیاں غلطیاں ہون، لیکن بابا بندہ نقصان بھی کر گئے تو ہون کی کرے، ہون کی کرے، ہون سلام تو پہلے کرنا ہے کہ بعد وچ کرنا ہے۔ سنیں جی، تو فَسَكَتَ مَالِكٌ مُتَحَيِّرًا، تو امام مالک حیران ہو گئے بھی یہ کیوں جو سوال کر دیتے ہیں جی۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ وَقَالَ عَلَىٰ هَٰذَا أَدْرَكْنَا مَشَائِخَنَا، تو آپ نے کہا کہ اسی پر پائے ہم نے اپنے مشائخ کو، ہمارے مشائخ نے یہی کہا ہے، کیا نقصان ہے تو سجدے سلام سے پہلے کرنے ہیں، اور اگر زیادتی ہے تو سجدے سلام کے بعد کرے، کی
ਕਿਹੜੀ قال ابو يوسف ਇਹ ਵਕਾਲਾ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਾਤ ਰੱਖਣਾ ਮਸ਼ਾਇਖਾ ਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਇਬਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ? ਇਹ ਉਲਟੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਫਰਮਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਸੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਹਮਨੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ फ़क़ाल अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह शेख तारतन युख्ती व तारतन युसीबो। भाई शेख इज्तिहाद में मुख्ती भी होते हैं, मुसीब भी होते हैं। हुणे गल टुकदी ना नाल के पहले टुकदी। तो जन किया इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कि इमाम अबू यूसुफ़ ने कहा है उनको कि शेख तारतन युख्ती व तारतन युसीबो। बे इमाम मालिक साहब ने ये समझा कि मुझे कह रहे हैं, मुझे कि भी शेख गलती करता है और शेख मुसीब होता है जी। तो अलग इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया सी कि आप जिनका हवाला दे रहे हो ना, और बीमारियों गल समझानी सी भी देखो ना इमाम अबू यूसुफ साहब फरमा रहे हैं। अब इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं इमाम मालिक को, उन्होंने कहा कि हमने मशाइख को इसी पर पाया है, जिनको पाया है पीछे वो ताबी ने। इमाम मालिक जिनकी बात कर रहे हैं वो ताबी हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि भाई वो इज्तिहाद किया है ना, तो इज्तिहाद में खिताब भी होती है, सवाब भी होता है, लिहाजा वो इज्तिहाद में खिताब भी हुई है और सवाब भी होता है। तो लिहाजा ये कहना कि हमने मशाइख को इस पर पाया, ख़ुद भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए जी। और समझे ही वो सबक बाबे पकवाते रहे सारी उम्र, लेकिन जिस 100 को साल होया तो सानू सबक गया भुल, एको सबक याद रहेगा जी हुजूर बिस्मिल्लाह। तो जिन्हों चाहना है ना उन्होंने चुक चुक के अरश तो पर छड्ड आना, मुड़ के वापस ना आवे जी। सानू फिर ये सबक याद आया जी। इन्हों ये सबक याद सी तां दीन दी हिफाजत हुंदी रही, तां हर अगला तहकीक करदा रहा, सोचदा रहा, उनका दिमाग आज़ाद रहा, वो हुर रहा, वो गौर व फिक्र करदा रहा, और उन्होंने समझ आई कि फलाने बाबे ने इत्थे जिहड़ी गल कीती साडी समझ नहीं आउंदी है, सानू यह गल समझ आ रही, उनसे खता हो गई है। तो उस वक्त तक दीन बिल्कुल चमकदा नाता तोता। तो जदों साडी वारी आई ना जी इत्थे हिंद च, जिस वेले सानू चढ़ियाँ अकीदत दियां पींगा, तो उस वेले हुण भी दीन जिहड़ा ना यतीम हो गया, भी दीन पीछे बंद हो गया। शख्सियत मुकद्दम है, दीन पीछे है। दीन को शख्सियत से देखना है। पहले ये था कि शख्सियत को दीन से देखें, शख्सियत को। अब ये है कि दीन को, मेरी गल समझो, रोवोगे कदी जब वक़्त आया तो जी याद करोगे जी। एक ही गरीब से जड़ा समझाता सी कि पुत्र गौर करो, अन्नियां अकीदतां कोलों निकलो, दीन तां समझ आवेगा जी। हुण इस मेरी गल नूं समझो, अल्लाह दा वास्ता जी समझो कि तानू तलब इलम वो लभे जिहड़ा ना किसी तनजीम दे विच होवे, ना वो किरे बैत होवे, ते ना ही उनदा अब्बा किरे अन्ना मुरीद होवे। इहो जिहा तलब इलम तानू लभे ते उहनूं दीन दा शौक होवे, ते तुसीं उहदे नाल शख्सियतां दी पूजा तो बगैर उहनूं सिर्फ दीन समझाना शुरू करो, कुरान और सुन्नत, ले इहनूं दीन समझ आवेगा जी। इस बंदे नूं सिर्फ दीन समझ आवेगा, सिर्फ इस बंदे नूं। बाकी साढ़े पाकिस्तान किसी बंदे नूं दीन नहीं समझ आ सकता जी। जेड़ा जिंदा अब्बा किस जगह अन्ना मुरीद है, या आप अन्ना मुरीद हो चुके हैं, या किसी तनजीम नाल फस चुके हैं, इस बंदे नूं तुसीं दीन नहीं समझा सकते हो। बस सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। या जेड़ा एक बारी किसी मदरसे 2-3 साल बर्बादी कढ़ चुका है, उस्तादां दी गड्डियां नाल भज चुका है, तो जुत्तियां साफ कर चुका है, तो सब्जियां लियाना तो सवा काम को नहीं सी हैगा, इस बंदे नूं तुसीं नहीं समझा सकते, क्योंकि ना इन्हें मेहनत करनी, ना इन्हें तवज्जो करनी है, इन्हों भी तुसीं बिल्कुल नहीं समझा सकते। खप मरोगे, 100 साल बाद कुत्ते की पुछली कढ़ांगे नड़ी चो, फिर डिंगी दी डिंगी होवेगी। मैं तैनूं सच दस रहा कि हुण चाहीदा कि कोई पिंडां दे जट्टां दे पुत्तर जिन्हां नूं कख पता ना होवे, वो लभण ते उन्हां नूं सिर्फ और सिर्फ लिया के सीधा कुरान व हदीस ते फिका दे सामने बिठा दिओ कि बेटा ये देखो, ज़ाहिर पिछों किताबां तो लियाउणियां ने पढ़ा के, तो इत्थे मयार ते आउणा है ना। फिर उन्होंने पुत्र किसी शख्सियत का कोई तारफ ना होवे,
صرف ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਤ ਫਲਾਣੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਈ 100 ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ, ਜਿਸਲੇ ਦਲੈਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਫੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਫੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਲੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਦਲੈਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁਸੈਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਸਮਝਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਗਾ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਕੀਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਿਵਾਏ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਮਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ 'ਚ ਹਸਦ ਹੈ ਤੇ ਬੁग़ਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आपने मसला पूछा है, आपने सवाल किया है किन से? इमाम मालिक से। आप क्या फरमाते हैं? आपने कहा अगर ये सूरत हो तो फिर क्या जवाब है कि कोई नहीं तेरे सामने जी। तो आपने फरमाया शेख ख़िताब भी करते हैं और शेख मुसीब भी होते हैं इज्तिहाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कि सजदा करे कब्ल सलाम। इनके नज़दीक मुतलकन सारे सजदे, किन के नज़दीक? हमारे नज़दीक सारे सजदे, मालिकियों के नज़दीक फ़र्क है। आगे समझ? हम उनकी दलील शवाफ़े की बावजह उसके जो रवायत की गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे किए साहब के लिए सलाम से पहले। सजदे किए, ये दलील है किन की? सुने, सजदा किया सरकार ने साहब के लिए। और हमारी दलील ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? अच्छा खैर, और हमारी दलील कौल है आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हर साहब के लिए 2 सजदे हैं। एक कौल है ये, और रिवायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किए 2 सजदे साहब के लिए। अब सरकार के फेल यसजुदु क़ब्ल सलाम ते यसजुदु सजदतैन लिसाहब बाद सलाम, ये दोनों फेल आपस में मुतारिज़ हो गए। रिवायतान बेफेल ही, तो बाकी बच गया तमस्सुक बे कौल ही अलैहिस्सलाम सालिमन। केड़ा ये कौल है, अब ये मुआरजे से सालिम है, लिहाजा इस पर अमल होगा जी। अजी उन्हीं मुआरजे की बास पड़ी है जी। एक और इसलिए कि सुजूदे साहब उन से है जिसमें तकरार नहीं है, एको बारी करना है, इसमें तकरार नहीं है, तो बस मौखर किया जाए इसको किससे? हत्ता कि अगर भूल जाए सलाम से तो जबर किया जा सके सलाम का। बहाज़ल खिलाफ, ये जरा खिलाफ है साडा तो ना दा,
اولویت میں ہے، جواز میں نہیں ہے. بس. یعنی اگر کسی سلام تو پہلوں کیتے تاں بھی ہو جان گے، شفافے دے نزدیک کسی پیچھوں کیتے پھر بھی ہو جان گے، انفی سلام تو پہلے کیتے پھر بھی ہو جان گے اولویت چ. اور بعض فقہاء نے فرمایا اور پیچھوں سے نہ سجودے صاف کیے، سجدہ صاف کیے، سنت ہے کہ مستحب ہے؟ بول جا. اور اس لیے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اولویت میں مگی گل ہے. بے تشہدن، سجدہ تان بے تشہدن، تشہد کے ساتھ متعلق ہے تشہد یاجب ہو کے، یعنی واجب ہے سلام کے بعد 2 سجدے واجب ہیں تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ. اے واجب ہے جی. و تسلیم، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سجدہ سہو اٹھا دیتا ہے تشہد کو، نہ کہ قاعدہ کو. بس جڑا سجدہ صاحب سلام پھر کے سجدہ صاحب کیتا ہے، اس سے پہلے جڑا انج بہ کے تحیات پڑھیا کہ کونی عبدو و رسول تک، ان دے وچ ایک ایک قاعدہ، ایک ایک تشہد کی واجب پڑھنا کیے. ہن اے آکھن کہ بے تشہدن کی بھئی سجدہ صاحب کر کے دوبارہ تشہد پڑھنا ہے، دوبارہ یہ گل پہ سمجھا دینا. بیماری پیچھے بھی پڑھیا سارا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سجدہ صاحب نے اٹھا دیا ہے تشہد کو، نہ کہ قاعدہ کو. وہ جڑا پہلا فرض ہے نا وہ بحال ہے، لہذا بھی سجدہ صاحب کر کے فوراً سلام پھیر دے نا، فرض پورے نے جی. برخلاف سجدہ سلبیہ کے، کیونکہ وہ اٹھا دیتا ہے قاعدہ اور تشہد دونوں کو. قاعدہ کر چکا ہے بندہ، مسئلہ پڑھیا ہے، پچھلا سجدہ رہ گیا سے وہ ہن کیتا ہے، یہ قاعدہ بھی ختم ہو گیا، دوبارہ قاعدہ کرنا ہے، یہ فرض ختم ہو گئے، دوبارہ کرنا ہے. اور اسی طرح سجدہ تلاویہ پرسوں ترسوں میں مسئلہ گزرے اے جی. اور اسی طرح سجدہ تلاویہ بھی علی المختار، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ دونوں کون؟ پہلے فرض دا نہ لو، آخری قاعدہ کر کے نا تے سجدہ تلاوت یاد ہے رہ گیا سی، انہیں ہن کر دیتا ہے، یہ دو میں ختم ہو گئے نے. دوبارہ یہ پھر کرے تے پھر سجدہ صاف کرنا ہے جی. یہ عید کہندے نال تعلق ہے یاجب و واجب ہے بعد سلام کے 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ سلام پھیرنا. اس میں یعنی سلام آخر بعد تشہد ثانی کے، تسلیم آخر ہے تشہد ثانی کے بعد. یہ دوسرا سلام ہے، ایک کہ جڑا سجدہ صاف کرن لگا سلام سی، یہ دوسرا سلام ہے جڑا ہن دوبارہ تشہد پڑھ کے پھر تے درود شریف تے دعا پڑھ کے جی. پس خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ صاحب میں 3 اختلاف ہیں. پہلا اس کی صفت میں اور وہ واجب ہے صحیح میں، ثانی اس کے محل میں کدوں کرنا ہے اور وہ ہمارے نزدیک سلام کے بعد ہے. تیسرا سجدہ صاحب کی کیفیت میں اور وہ یہ ہے کہ سجدے کرے 2، پھر تشہد پڑھے، پھر سلام پھیرے. اے سجدہ صاحب پورا کی سلام 2 سجدے پھر تشہد پھر سلام، یہ 4 شیاں دا نام ہے سجدہ صاحب. چلو سلام نہ بھی ہوئے، اس میں اختلاف ہے، جڑا پہلا ہے تے بعد سلام، پھر 3 شیاں بن گیاں، 2 سجدے تشہد تے سلام جی. پھر اختلاف ہے سلام پہلے سلام میں بھی پہلا سلام ہے دونوں پاسے ایک پاسے یا صرف سامنے قبلے والے کیویں کرنا ہے.
چلو جی، تو بس اچھا جی، پھر اختلاف ہے سلام اول میں، بعض نے کہا ہے کہ یسلم و تسلیمتین دونوں پاسے، تو پھر کی کرے؟ کیڑا صحیح تھا؟ آخ چاہا یار، واہ بس صحیح، اور یہی صحیح ہے کہ دونوں پاسے سلام پھیرے۔ بعض نے کہا ہے کہ سلام واحدہ اپنے چہرے کے سامنے انج کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر سجدے میں چلا جائے، اور نہ پھرے کس سے، وہ سینہ تو نہیں پھیرنا، منہ۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک سلام اپنی دائیں جانب، ایک سلام، ایک گل مک گئی۔ ہوں یہ جڑا ہے نا درود شریف بھی ہوں تے دعا بھی ہوں، تے پہلے تے عبدو و رسولو تک کر کے تے کی کیتا ہے، یہ دو تو رہ گئے جی۔ اور لائے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دعا کو صاحب کے قادہ میں، اور دعا صاحب کے قادہ میں، اور یہی صحیح ہے۔ اور جڑا بزرگوں دو سجدے کر کے نہیں قادہ کرنا، ایک قادہ تو کرنا ہے، فرض نہیں ہے، ان دے وچ بہ کے پڑھنا ہے درود شریف، پہلے عطایات پڑھنا ہے، پھر واہ بس صحیح ہو، اس لیے کہ اچھا انہیں دلیل سمجھو بھی ایک پاسے سلام پھیرنا، دوجے پاسے نہیں، کلا ہوئے تو دونوں پاسے بشک پھیرے، اس لیے کہ تسلیمتین کی صورت میں زن کریں گے مقتدی امام کی فراغت عن الصلاۃ کا، کہ امام نماز سے پس پھر جائیں گے وہ، اور کھڑا ہو جائے گا مسبوق واسطے ادا کرنے اس کے جو باقی ہے اس پر اس کی نماز۔ تو ہوں امام چلا گیا سجدے چ، تو جماعت والا سارا معاملہ کھل بڑل ہو گیا جی، اس لیے بھی ایک پاسے سلام پھیر کے تو کی کرے، پس مختل ہو جائے گا جماعت کا معاملہ۔ ہوں سجدہ صاحب کرنا کس وجہ تو واجب ہے؟ سلام کے بعد دو سجدے تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ واجب ہیں، واجب کے ترک کے ساتھ واجب ہیں، اگرچہ واجب کا ترک میں تکرار ہو جائے، دو باری تین باری واجب میں جو ہے نا وہ واجب رہ گیا ہے، اکو باری کی کرنا ہے، اکو بار تمہارا ایک سجدہ کہ دو سجدے؟ اچھا، اور یہ سارے مجرور جے، اور امام کے صاحب کی وجہ سے، نہ کہ مقتدی کے صاحب کی وجہ سے۔ بے ترک واجب متعلق بے قول ہی یاجب، اس کا تعلق ہے یاجبوں کے ساتھ، یعنی واجب ہے سجود صاحب بے ترک شیء واجبن، جو شے نماز میں واجب ہے اس کے ترک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایشا بس واہ ہوا کا تعلق این نال جڑی بریکٹ ہے، اچھا، اور وہ بے ترک واجب، اور یہ لفظ بولا ہے بے ترک واجبن متن میں، اور وہ اپنے اطلاق کے ساتھ بارہ سمجھاندے نے، متون میں جو چیز مطلق ہوتی ہے اس کی بھی غرض ہوتی ہے، جو مقید ہوتی ہے اس کی بھی غرض ہوتی ہے، بار بار بھی انہوں نے مطلق بولا ہے، اس سے یہ سمجھ آیا، لیکن میری کھانچ کی پینی جی۔ اور وہ ترک واجب اپنے اطلاق کے ساتھ شامل ہے واجب کی تقدیم کو، واجب کی تاخیر کو، واجب کی تغییر کو، اور شامل ہے تشہد کے ترک کو۔ پہلا تشہد رہ گیا یا بعض تشہد رہ گیا، ادھا پڑھیا سو، کیڑا پہلا؟ تو اس لیے کہ یہ ذکر منظوم ہے پورا، لہذا سارا تشہد رہ گیا، یا اور یہ شامل ہے رکوع کی تکبیر کو،
رکعت ثانیہ میں عیدین سے، عیدین میں دوسری رکعت میں جو رکوع کی تکبیر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے جی، اور شامل ہے قنوت کی تکبیر کو عند البعض، یعنی واجب ہے، خلاصہ واجب ہے سجدہ سہو واجب کے ترک کے ساتھ، واجب کے جیسا کہ ترک کرنا کس کا، یا واجب کی تاخیر کے ساتھ۔ ہن مثالاں دین لگ پے نے کہ واجب کا ترک ہو گیا تب بھی، اور واجب کی جیسا کہ تاخیر قرأ فاتحہ کا پڑھنے کی، سورت پہلوں پڑھ دیتی فاتحہ بعد وچ پڑھی، یا واجب کی تغییر، یا جیسے جہر کرنا ظہر اثر میں اور صبح مغرب عشاء میں آہستہ پڑھنا، وہ بالعکس یہ واجب دی کی ہو گئی ہے اچھی جگہ تے، یا تاخیر رکن کی تاخیر ہو جائے تو تب بھی، جیسا کہ چھوڑ دیا سجدہ سلبیہ بھول کر، پہلی دوجی تریجی جیڑی چوتھی رکعت سجدہ بھول گیا، پھر یاد آیا اس کو، پہلی چ بھول گیا پھر یاد آیا اس کو رکعت ثانیہ میں، تے ثانیہ میں دو تا اوندے کیتے تے ایک پہلی رکعت والا رہ گیا او کیتا، تو پس سجدہ کیا اس نے اس کا، تے اے رکن کی کیا ہو گئی ہے؟ اور سجدے نماز وچ فرض نے کہ واجب نے کہ سنت نے؟ تے پہلی رکعت دا سجدہ ایک کیتا تے بھول گیا تے دوجی رکعت وچ کیتا ہے، اے رکن دی تاخیر ہوئی ہے کہ نہیں؟ کتھے کرنا سی یہ تے کیتا کتھے وے؟ اور قیام کی تاخیر ثالثہ کے طرف زیادتی کے ساتھ قدر تشہد پر، تشہد تو بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا، اے ان تیسری رکعت دا قیام فرض سی، عبدہ و رسول تو بعد قیام اس فرض وچ کی ہو گئی ہوں جس لئے درود شریف پڑھے آگے جی، یا ان چپ کر کے بیٹھا رہا؟ اچھا جی، اللہ قدر یا رکن کا تکرار کر دیا، یا رکن کا بائیں طور کے 2 رکوع کر دیے، ایک رکعت ٹوٹی نہیں ہے سجدہ صاحب پڑھنا ہے، یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر دیے، تو انج کی ہو گیا رکن کی تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ صاحب ہے، رکن کا یا رکن کی تقدیم ہو گئی، یا بائیں طور کے رکوع کر دیا پہلے سے کہ قرات کرے، قرات کرنے تو پہلے پھر واپس آ کے قرات کرنی ہے، دوبارہ رکوع کرنا ہے، پہلا شمار نہیں ہونا۔ اچھا جی، تو یا سجدہ کر دیا پہلے سے کہ رکوع کرے، پھر واپس آئے گا، پھر اسے رکوع کرنا ہے جی۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا قول بے ترک واجب شامل ہے اس کل کو، اور کافی ہیں اس کو 2 سجدے اگرچہ سہو میں، رکن کی تاخیر بھی ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ واجب بھی رہ گیا ہے، 2-3 غلطیاں ہو گئی ہیں ساریوں تے سہو کو باری ہے، سہو وَإِن تَكَرَّرَ، یعنی وَإِن تَكَرَّرَ تَرْكُ الْوَاجِب، حتیٰ کہ نہیں واجب اس پر اکثر، وَسَہْوِ امام ہی، یعنی واجب ہے امام کی مقتدی کے امام کی سہو کے ساتھ، نہ کہ مقتدی کی سہو کے ساتھ۔ تو واجب ہے کس پر؟ امام پر تو ہے ہی ہے، یعنی مقتدی پر، یعنی اس لیے کہ مقتدی اقتداء کے سبب سے ہو گیا تابع کس کے، مسئلہ سمجھا جائے، اور نئی شرط یہ کہ ہو مقتدی
ਮੁਕਤਦੀ ਇਮਾਮ ਕਾ ਸਾਹਬ ਕੇ ਵਕਤ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਮਾਮ ਸਜਦਾ ਸਾਹਬ ਕਰੇਗਾ تو ਮੁਕਤਦੀ نے کرنا ہے۔ اور سنیں، اور اگر داخل ہوا بعد اس کے کہ سجدہ کر لیا امام نے ایک سجدہ صاحب سے، اے آ کے رلیا امام نے صاحب دا ایک سجدہ کیتا تے اٹھیا تے اے نے مگر اقتدا کیتی تے اے تابع داری کرے امام کی دوسرے سجدے میں۔ سنیں، اب اس کا پہلا رہ گیا سجدہ تو ولا یک دل اولا، پہلے سجدے دن قضا کو نہیں جی رل گیا بس اتوں ہی جی۔ اور اگر وَإِن بَعْدَ مَا سَجَدَهَا، اور اگر وہ مقتدی بنا بعد اس کے کہ امام دو سجدے کر چکا، کیونکہ اس تو بعد انہیں دوبارہ قعدہ تے تشہد تے درود شریف دعا پڑھنی ہے، تو ہن کو بندہ آ کے رلیا ہے امام صاحب کے دو سجدے کر چکا ہے تو لا یقدیہما، یہ اس کے ذمہ کوئی نہیں ہے، یہ اس کے کوئی نہیں۔ اچھا مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور اگر نہیں سجدہ کیا، امام نو بھول ہوئی ہے تو امام نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نہ سجدہ کرے۔ مقتدی اے وکھرا سجدہ اس لیے کہ ہو جائے گا مخالف اپنے امام کے لیے، اور نہیں التزام کیا تھا اس نے ادائیگی کا مگر تابع داری کرتے ہوئے، مگر کرتے ہوئے، اے مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا بصحبہیش، لا یعنی نہیں واجب مقتدی پر، نہ مقتدی کے امام پر۔ سنیں، مقتدی بھول گیا ہے نا تے اندے اتے نہ سجدہ امام تے وے تے نہ نہیں، وجہ کی ہے اس لیے کہ اگر سجدہ کرے مقتدی تو یہ سجدہ کرنا پہنچائے گا کدھر؟ بے امام دے پیچھے وے تے وہ نہیں کردہ پہ تے کردہ پہ، اور اگر سجدہ کرے امام بھی اس کے ساتھ تو البتہ بدل جائے گا مطبوع تابع، جڑا مطبوع سے وہ کی بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وین سہا، یہ ان شرح پوری ہو گئی ہے۔ اور اگر بھول گیا مصلی قادہ اولا سے، فرض میں اگرچہ کیا ہو، وہ کیڑا ہے فرض عملی؟ بات وطر جی، اور وہ قعود کے اقرب ہے، بیٹھنے کے قریب ہے تو واپس آ جائے، واپس، اور اگر بیٹھنے کے قریب نہیں کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے، لا پھر واپس نہ آئے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ واجب رہ گیا۔ اور سجدہ کرے کس کے لیے؟ صاحب کے لیے۔ اب یہ کیا کرے؟ صاحب کے لیے۔ ادھر دیکھو، اقرب من القیام کی، قیام سے قریب ہے بیٹھنے کے، معنی قرب الی القعود کا کیا ہے؟ بیٹھنے دے قریب ہے، یہ کہ اٹھائے اپنے الیتین کو زمین سے اور گھٹنے اس کے ابھی زمین پر ہی ہوں۔ بھی پچھو انج کھلوتا ہے تو گوڈے جو زمین تو نہیں چکے، مشہور قول یہ کہ اے بہنے دے قریب ہے، اے تے بہ جائے۔ اور اے سمجھیو ہن اگوں آ گئی کیلا، بعض نے فرمایا کہ جب تک نہ سیدھا کرے نصف اول کو، کس کو؟ نصف اسفل، اول نہیں ہے گا اسفل، جب تک نصف اسفل کو سیدھا، او کیڑا نصف اسفل؟ آ گوڈے اے بھی اجے سیدھے نہیں ہوئے، سنیں تو پس وہ اول لکھے اسفل ہونا چاہیے، پس وہ اقرب القعود ہے۔ اور اگر سیدھا کر لیا اس نے، نچلا دھڑ گوڈے سیدھے کر لے، اتوں اجے
اتوں اڑیا ہے تھلو گوڈے سیدھے ہو گئے نے تو پس وہ قیام کے اور نہیں اعتبار اوپر والے نصف کا بھی وہ سیدھا ہویا کہ نہیں ہویا اصل تھلے والا وے بے جے گوڈے ڈنگے نے یا سیدھے کر لینے اجے ڈنگے تے بہنے دے قریب ہے سیدھے ہو گئے تے کھلونے دے قریب ہے جی یہ بعد نہیں آکھیں تے پہلا او جڑا پڑھے جی تو کیا کرے آدھا وجوباً لوٹ آوے یہ لوٹنا واجب سو اور قادا کرے اور پڑھے دے پھر اٹھے وجہ اس لیے کہ وہ جو قریب ہوتا ہے کسی شے کے لیتا ہے حکم اسی کا جو کسی کے اسی شے کا وہ حکم لیتا ہے جی اور ہن بھی یہ جڑا یہ تھوڑا جا اٹھا تو بہ گیا سجدہ صاحب کرنا ہے اور نہ سجدہ کرے صاحب کے لیے اصح میں کا مطلب ہے دوجا کول بھی پیچھے پڑے آ جے کہ سجدہ صاحب کرے سنے نا ایشا بس وَإِلَّا لَا یعنی اگر نہ ہو بیٹھنے کے قریب تو کیا کرے اَنَّهُ کل قائم دلیل وچ اس لیے کہ اب جو مثل اب وہ کیا ہو گیا ہے مثل کھڑے ہونے کے ہو گیا ہے اب وہ مثل اور اعتبار کیا گیا ہے اس کا کس کے ساتھ کس سے من الانسان سے اب اس میں نصف اسفل کا اعتبار جو ہن پڑے ہے جی اور اگر ہو نصف اسفل کیا برابر ہو اور سیدھا ہو گیا برابر ہو بے گوڈے تھلو اجے ہن اجے دو لانا پہلے پڑھا گئے ہیں بے نصف اسفل یہ بھی گوڈے سیدھے کر لینے تو ہو گیا ہے قیام کے وَإِلَّا یعنی اگر گوڈے سیدھے نہیں ہوئے تو ہن بہنے دے قریب ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لصاحب صاحب کے لیے وساجدہ لصاحب اور جدو بیٹھا نہیں تو پھر اٹھ گئے تو ہن کی کرے اہل ترک الواجب وہ واجب کون ہے اجل قاداتے فی ظاہر الروایہ اور اگر سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو کیا کرے اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر مڑ وہ گلاں کر رہے ہیں پس اگر سیدھا کھڑا ہو کے واپس آ گیا فَإِنْ عَادَ سیدھا کھلو گیا تو پھر فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بعد نے کہا ہے کہ واہو والا اشبہ یہی ہے کہ فاسد نہیں ہوگی اے گل جی ویسے مشہور ہی ہے بھی کی ہوندی ہے ایتھے لکھا ہے اشبہ یہ ہے کہ اگر وہ سیدھا ہو کے بھی واپس آ گیا ہے نا تے یہ ہن یاد ہون تے تاں ہی گل ہے یاد نہ ہون تے پھر کوئی گل بھی نہیں جی ہاں جی اگے چل ہوں وہ جڑا مشہور مسئلہ ہے بھئی 2 رکعتاں 3 رکعتاں 4 رکعتاں آخری رکعت وچ قاعدہ نہیں سو کیتا تے کھلو گئے باہر نکل گیا فرضاں تو یا قاعدہ کر کے کھلوتا ہے 7 بار یہ کہ مسئلہ پڑھے وہی مسئلہ ہوں دوبارہ پھر جی اور اگر بھول گیا آخری قعود سے اور صبح کنیاں رکعتاں تو بعد مغرب تے باقی 3 نمازیں اور اگر بھول گیا قعود آخر سے آخر نہیں کی آخر آکھے تو پھر دوسرا ہوندہ ہے پھر فجر نکل جاندی ہے تو جے آخر آکھی ہے نا آخری قاعدہ تو آخری قاعدہ فجر دے بھی سچا ہوندہ ہے اس واسطے آخر نہیں بلکہ آخری قاعدہ اور اگر بھول گیا آخری قاعدہ سے تو کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے کدھر قعود کی طرف جب تک نہ سجدہ کرے کس کا اگلی رکعت کا صبح تیسری مغرب تے باقی 3 تک اس نے سجدہ نہیں کیا کس کا جدھر کھلو نہیں گا جس رکعت والا ہوندا جب تک نہ سجدہ کیا تو کیا کرے واپس آ جائے واپس آوے قاعدہ کرے تشہد پڑھے سلام پھیرے نماز پوری ہوگی اور سجدہ کر دے کس کے لیے ہن صاحب کا سجدہ کرنا ہے کیوں
لے تاخیر فرض القعود اے جڑا قاعدہ کرنا سی نا اندے وچ انہیں جڑا کھلوتا ہے سنا جڑا کھلو کے الحمدللہ پڑھی یا مثال طور رکوع تک پہنچ گیا سجدہ نہیں کیتا تاخیر ہوئی ہے کہ کو نہیں ہوئی تے اس تاخیر دی وجہ تو واپس آوے قاعدہ کر کے پھر سلام پھیرے پھر سجدے پھر قاعدہ تشہد درود شریف دعا اے گل ہے جی اور اگر سجدہ کر لیا اس نے کس کا تو باطل ہو گئے اس کے فرض سر اٹھانے کے ساتھ اس کے فرض کس کے ساتھ اور ہو گئیں وہ 5 رکعتیں مثلاً نفل تو پس ملائے 6ٹھی رکعت کو ملائے اندہما خلاف محمد رحمہ اللہ لکھا ہے بینستور اچھا جی معلم یسجد واسطے اس رکعت کے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے الیہا ہے کہ علیہا ہے ایتھے علیہا لکھا ٹھیک کریں اس لیے کہ یہ کیوں واپس سجدہ نہیں کیتا واپس کیوں آوے اس لیے کہ اس میں اصلاح ہے اپنی نماز کی اور ممکن بھی ہے اس کو یہ کر سکتا ہے تو لہذا واپس آ جائے چلو جی تو جے کر انہیں کی کر لیا تو ہوں اس کے فرض ہے مینوں ویکھ لا پہلوں باطلا فرضہو اے مطلقاً باطلا مطلقاً دا مطلب ہے کہ برابر ہے کہ آمدن کھڑا ہوا یا جو کھلوتا فرض باطل ہو گئے جی جلو سجدہ کر لیا تھے اس لیے کہ پکا ہو گیا اس کا شروع ہونا کس میں کیونکہ سجدے نہ رکعت پوری ہو جاندی ہے نافلہ میں اس کا شروع ہونا کیا ہو گیا پہلے پورا کرنے مکتوبہ کے ارکان کے ایک رکن رہ گیا مکتوبہ دا کیڑا رکن رہ گیا یہ کدوں اٹھیا کادا کر کے کادا تو پہلوں بول نہ پھر کھڑک کے یار وَمِن ضرورتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ اور اس کی ضرورت سے ہے نکلنا بندے کا کیسے بے نفلاں وچ شروع ہونا تا ٹھیک ہے پہلے فرضاں وچوں نکلے تے نکلیاں بغیر نفلاں چ وڑ گیا جی اچھا جی آ جڑا بیرافع یہی آکھیا ہے سمجھا جی بھئی جس لے سجدے وچ سر رکھ کے سر اٹھایا نا ہن فرض باطل ہوئے نے جی اے وے ایک قول اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ پیشانی رکھنے کے ساتھ ہی فرض باطل ہو گئے فرض اے امام محمد صاحب دا قول ہی سر چکنا ہے تو فرض اندہ بھی یوسف سر رکھنا ہے تو فائدہ خلاف کا ظاہر ہوگا اس صورت میں جب رکھی اس نے اپنی پیشانی کتھے اور زیاد رکت دے پس سبقت کر گئی اس سے حدث پس اس نے اٹھایا اپنا سر سجدہ پورا کرنے کے لیے نہیں وضو کے لیے تو وضو کیا اب واپس آئے اب اندہ بھی یوسف باطل ہو چکے نے اندہ محمد پس اندہ بھی یوسف لا یمکنہ اصلاحھا کیوں بوجہ اس کے فرضوں کے مکتوبہ کے بطلان کے اور اندہ محمد یبنی واپس آ جاوے اجے سجدہ نہیں ہویا اجے تے سجدے کو پہلے واپس آ سکتا ہے کہ نہیں اے مطلب بھی یبنی تک سجدہ کرے مطلب یبنی ٹھوک دے آ کے پھر دوبارہ سجدہ کرے جی بھئی یہ واپس آ جاوے بہ جاوے قاعدہ کرے سجدہ صاف کرے تے فرض ٹھیک ہو جان گے اور فتویٰ آپ کے قول پر ہے کن کے قول پر بسم اللہ اچھا جی اور ہو جائیں گی یہ رکھتے 5 نفل اور پس ملائے 6ٹھی یہ جڑا ملانا ہے نا نال 6ٹھی دا زور دے اثر تے شاہ وچ یہ ملانا مندوب ہے 6ویں نال ملانی
یعنی پنجاں تے پوری کر کے سلام پھیر دے بے شک، لیکن چھٹی ملانی بعض نے کہا ہے واجب ہے، بعض نے کہا ہے یہ چھٹی نال ملانی واجب ہے، اگرچہ کس میں ہو، اور چوتھی ملانی کس میں، کیونکہ تیسری چ کھلوتا ہے اتنے چوتھی ہے جی، اور بہرحال مغرب میں جب کھلوتا ہے نا تنہ تو بعد تو پاس ہو گئی ہیں کتنی، تو یہاں مزید ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ لینا تو تعلق کتنے نال جوڑنا ہے ہیں، بھی چھٹی ملانی ہے، اس لیے کہ نفل بالوتر یا بالبتیرا، بے نفل 5 نہیں ہوندے، نفل کنے ہوندے نے 2 6 8، اس لیے کہ نفل بالوتر غیر وطر تو مراد وطر نہیں ہے، اس سے مراد لغوی معنی طاق عدد غیر مشروع ہے، بلکہ مشروع ہے کس طرح، حتیٰ اچھا مسکل مک گئی، حتیٰ کہ اگر نہ ملائی اس نے تو لا شیء علیہ، اگر اتھی سلام پھیر دے بہ کے تو اندر ذمہ کو قضا کو نہیں ہے گی، بہذا کی کرے چھٹی، اور چھٹی ملائے نہیں ملائے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اندہ محمد باطل ہوگی اصل صلاۃ، وہ نہ کہ جلے اگلا سجدہ کیتا سنا اکو تحریمہ ہی باطل ہو گئی، بس نہ ملائے اس کے ساتھ، اور اندہ ظفر ملائے خام خواہ۔ سنیو گل، باب سجود سہو کا واجب ہے سلام کے بعد 2 سجدے تشہد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ، ایک میں واجب نے واجب کے ترک کے ساتھ، اگرچہ ترک واجب کا تکرار ہو جائے اور پیچھو یاجب ہو، اور مقتدی کے امام کی صحف کے ساتھ، نہ کہ مقتدی کی صحف کے ساتھ مسئلہ، اور اگر بھول گیا مصلی قاعدہ اولا سے قاعدہ قعود اول سے اور وہ قعود کے قریب ہے تو لوٹ آئے، اگر نہ لوٹے اور سجدہ کرے صاحب کے لیے، اور اگر بھول گیا آخری قاعدے سے تو لوٹ آئے جب تک نہ سجدہ کرے، اور سجدہ کرے صاحب کے لیے، بس اگر سجدہ کر لیا کس کا تو باطل ہو جائیں گے فرض اس کے، سار اٹھانے کے ساتھ، کس کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور ہو جائیں گے نفل، پس ملائے چھٹی رکعت۔